وہ سارا حرام آپ نے اپنے پیٹ میں بھی بھرا، اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی بھرا، اپنی بیوی کے پیٹ میں بھی بھرا، اور اس کی وجہ سے آپ کے جسموں نے نشو و نما پائی، تو وہ سارا جسم تو جہنم میں جائے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کا یہ سوال ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت ہی سنگین قسم کا یہ گناہ عام ہے کہ بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے۔ باپ اور ماں کے انتقال کے بعد بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، جو تمیز طریقہ قاعدہ قانون ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ والدین اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام سب کچھ کرا دیتے ہیں تاکہ بیٹیوں کو کچھ نہ دینا پڑے۔ تو یہ تمام تر معاملات کرنا شرعاً کیسا ہے؟ یہ بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے پیغامات آپ کو مل سکیں۔ اب یہ جو میراث کا مسئلہ ہے نا، تو سمجھنا بہت آسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ جو شخص کسی کو دنیا میں اس کی میراث سے محروم کرے گا، قیامت کے روز اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے۔ یعنی کہ دنیا میں جس نے اپنی بہنوں کا حصہ کھایا، یا جو والدین اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دینا پڑے اس وجہ سے اپنے بیٹوں کے نام سب کچھ کروا کے چلے گئے، تو وہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں یہ میراث کھانے کی وجہ سے آخرت میں آپ کا حصہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جنت میں آپ کا پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، وہ جو حوروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے مزے سوچ رہے ہو، بڑے بڑی نہروں میں گھومنے پھرنے کے پینے کے مزے سوچ رہے ہو، جنت کی شراب کے مزے سوچ رہے ہو، اللہ کے دیدار کے مزے سوچ رہے ہو، وہ سب آپ نے 1-2 کی زمین کے پیچھے ضائع کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جسم کا حصہ حرام مال سے پرورش پائے گا اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جتنا آپ نے بہن کا حصہ کھایا، جتنا آپ نے اپنی بیٹی کے حصے کو اس سے چھین کے بیٹوں کو دیا، وہ سب کا سب تو چلا گیا حرام میں۔ اور جب وہ سب کچھ حرام کھا لیا آپ نے اور اپنی اولاد کو کھلا دیا، اپنی پیاری بیوی کو کھلا دیا، وہ سارا حرام آپ نے اپنے پیٹ میں بھی بھرا، اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی بھرا، اپنی بیوی کے پیٹ میں بھی بھرا، اور اس کی وجہ سے آپ کے جسموں نے نشو و نما پائی، تو وہ سارا جسم تو جہنم میں جائے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اب اس کے بعد خود ذرا اس بات کو سوچو کہ کیا آپ نے فائدے کا سودا کیا یا نقصان کا کیا؟ چلو جی، آپ نے 10 کروڑ کی زمین لے لی، تو اس 10 کروڑ کا آپ کیا اچار ڈالو گے؟ کیا کرو گے؟ آخر تو آپ نے مر جانا ہے اور آپ نے 2 گز زمین کے اندر چلے جانا ہے، مٹی ہو جاؤ گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ کو۔ تو اس لیے حرام کھانا چھوڑو، بہنوں کا حصہ دو، ورنہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آخرت تباہ و برباد ہو رہی اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اور دنیا میں یہ جو بہنیں ہیں نا مظلوم، یہ جو ہماری بہنیں ہیں جن کو ہم حصہ نہیں دیتے وہ مظلوم رہ جاتی ہیں، یا ہماری جو بیٹیاں ہیں جن کو ہم بیٹوں سے الگ کر دیتے ہیں اور پھر بیٹوں کو حصہ دیتے ہیں، بیٹوں کے نام سب کچھ کروا دیتے، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا قانونی حق لینے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اگر وہ حق نہ ملے نا تو معاف بھلے نہ کرو، تعلقات نہ توڑو، اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو۔ دیکھو، اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ اس اقدام کی وجہ سے آپ لوگ بن گئے ہو مظلوم، اور مظلوم کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ تو اس ظلم کو اپنے لیے استعمال کرو اور اپنی دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں اور خیریں اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ پاک ہمیں حقدار کو حق دینے والا بنائے اور ناحق قبضہ کرنے سے بچنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔